محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں اپنا بتایا الہی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشکبار ہے، جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کو غصہ آیا پھر وہ بردبار ہو گیا، یعنی اس نے تحمل کیا، صبر کیا، تو وہ اللہ عز و جل کی محبت کا حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ غصہ آنے پر جو صبر کرے گا اسے اللہ تبارک و تعالی کی محبت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کیا ہے؟ دنیا آخرت میں ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمانا، انہیں اجر و ثواب عطا فرمانا، انہیں مقام و مرتبہ عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ جان، مال، دوست، یار، بال، بچے، سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت حاصل کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہے، ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ غصے کو ہم کنٹرول کریں، ضبط کریں، قابو پائیں۔ سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران پارہ 4 کی آیت نمبر 134 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ غصہ کیا ہے؟ اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ رسالہ پڑھیے۔ یہ غصے کا علاج۔ دینی مطالعہ ہمارا بہت کم ہے۔ مسلمان کو فرض علوم سیکھنے، واجب علوم سیکھنے اور دیگر اچھے علوم سیکھنے، قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، اور حسب حال جو علوم اس پر فرض ہیں اس کو سیکھنا ہے۔ مگر ہائے دنیا کے علوم سیکھے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ نہ جانے کیسا عجیب و غریب مطالعہ، نفس و شیطان کو راضی کرنے والا، اس کے لیے وقت ہے مگر دینی مطالعے کے لیے وقت نہیں ہے۔ غصہ تو آ ہی جاتا ہے مگر اس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ غصہ ہے کیا؟ اس کی تعریف مرآت جلد 6 صفحہ 695 کے حوالے سے امیر اہل سنت نے غصے کا علاج صفحہ نمبر 7 پر نقل کی۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، غضب یعنی غصے کو غضب بھی کہتے ہیں۔ غضب یعنی غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اس سے دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے
جب غصہ آتا ہے تو پھر بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 16 برائیوں کی نشاندہی فرمائی جو آخرت کے لیے انتہائی تباہ کن ہے. مثلا جس کو غصہ آئے گا نا تو اس کے ساتھ پھر حسد بھی آئے گا. غیبت، چغلی، کینہ، قطع تعلق یعنی تعلقات ختم کرنا، جھوٹ، آبرو ریزی، دوسرے کو حقیر جاننا، گالی گلوچ، تکبر، بیجا مار دھاڑ، تمسخر کسی کا مذاق اڑانا، قطع رحمی، بے مروتی، شماتت یعنی کسی کے نقصان پر راضی ہونا، احسان فراموشی وغیرہ غصے کے نتیجے میں اور بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں. تو جو خوش نصیب غصے پر بردبار ہو گیا وہ اللہ تعالی کی محبت کا حقدار ہو گیا. بخاری شریف میں ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے. ارشاد فرمایا غصہ مت کرو. اس نے بار بار یہی سوال کیا، جواب یہی ملا، غصہ مت کرو. یہ بخاری شریف کی حدیث میں نے اس کا خلاصہ پیش کیا. حدیث نمبر 6116، مجمع الزوائد حدیث نمبر 12990. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تغضب ولک الجنت، یعنی غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. بخاری شریف حدیث نمبر 6114، طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے. اور غصے کے تعلق سے امیر اہل سنت نے جن کے ساتھ غصہ لانے والی باتوں کا معاملہ ہوا مگر وہ غصہ کو پی گئے، کیسے پیتے تھے؟ سبحان اللہ. کسی شخص نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دی. یاد رکھیں گالی دینا فسق گناہ ہے. اس شخص نے آپ کو گالی دی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو کیا جواب دیا؟ اگر بروز قیامت میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہے تو جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی بدتر ہوں، اور اگر میرا وہ پلہ ہلکا ہے تو مجھے تمہاری گالی کی کوئی پرواہ نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے گالی دی. ارشاد فرمایا، میرے تو اس طرح کے اور بھی عیوب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تجھ سے پوشیدہ رکھے ہیں. آپ نے عاجزی فرمائی. امیر اہل سنت ہمیں توجہ دلاتے ہیں، سن لو نقصان ہی ہوتا ہے بالآخر ان کو، نفس کے واسطے غصہ جو کیا کرتے ہیں. تو بہرحال غصے کے تعلق سے بزرگوں کے بارے میں حکایات وغیرہ بھی امیر علیہ سنت لکھی ہیں، اور غصے کی عادت نکالنے کے اوراد بھی لکھے ہیں. آئیے میں پیش کرتا ہوں. یہ غصے کا علاج صفحہ نمبر 30 ہے. جس کو غصہ گناہ کرواتا ہو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے. کھانا کھاتے وقت 3 بار پڑھ کر کھانے اور پانی پر بھی دم کر لے. نمبر 2، چلتے پھرتے کبھی کبھی یا اللہ یا رحمان یا رحیم کہہ لیا کرے. تیسرا ورد، چلتے پھرتے یا ارحم الراحمین پڑھتا رہے. غصے کے 13 علاج امیر علیہ سنت نے جو لکھے وہ پیش کرتا ہوں. اب غصہ آئے تو ایک یا سارے علاج کیے جا سکتے ہیں.
نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، یہ غصے کا علاج ہے۔ دوسرا علاج ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیے، ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے فضائل بہت سے فضائل ہیں۔ یہ مدنی پنجسورہ جو ہے نا میرے مرشد کی مطبوعہ، اس کو پڑھیے، اس کے فضائل ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے، اور ساتھ ہی ساتھ غصے کا علاج بھی ہے۔ چپ ہو جائیے، یہ بھی غصے کا علاج ہے۔ وضو کر لیجئے، یہ بھی غصے کا علاج ہے۔ ناک میں پانی چڑھائیے، یہ بھی غصے کا علاج ہے۔ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیے، یہ بھی غصے کا علاج ہے۔ بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیے اور زمین سے چپٹ جائیے، یہ بھی غصے کا علاج ہے۔ اپنے خد کو زمین سے ملا دیجیے، خد گال، اس کو زمین سے ملا دیں۔ وضو ہو تو سجدہ کر لیجئے۔ اس میں کیا حکمت ہے سنیے، میرے آقا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ہمیں سوچ دیتے ہیں۔ یہ احیاء العلوم کے حوالے سے امیر علیہ سنت نقل کر رہے ہیں، تاکہ احساس ہو اپنے رخسار کو زمین سے ملا دے، وضو ہو تو سجدہ کر لے، تاکہ احساس ہو کہ میں خاک سے بنا ہوں، مٹی سے بنا ہوں، لہذا بندے پر غصہ کرنا مجھے زیب نہیں دیتا، یہ اچھا نہیں ہے۔ میں مٹی کا، میری اوقات کیا، خاک سے بنا ہوں، میں غصہ کرتا ہوں۔ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے سامنے سے ہٹ جائیے، یہ بھی غصے کا علاج ہے۔ ایک علاج یہ بھی ہے، سوچئے اگر میں غصہ کروں گا تو دوسرا بھی غصہ کرے گا اور بدلہ لے گا، اور مجھے دشمن کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ 11واں علاج، اگر کسی کو غصے میں جھاڑ وغیرہ دیا تو خصوصیت کے ساتھ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگیے، اس طرح نفس ذلیل ہوگا اور آئندہ غصہ نافذ کرتے وقت اپنی ذلت یاد آئے گی، اور ہو سکتا ہے یوں کرنے سے غصے سے خلاصی مل جائے۔ 12واں علاج، یہ غور کیجیے آج بندے کی خطا پر مجھے غصہ چڑھا ہے اور میں درگزر کرنے کے لیے تیار نہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میری بے شمار خطائیں۔ اگر اللہ عز و جل غضبناک ہو گیا اور اس نے مجھے معافی نہ دی تو میرا کیا بنے گا؟ 13واں علاج، کوئی اگر زیادتی کرے یا خطا کر بیٹھے اور اس پر نفس کی خاطر غصہ آ جائے، اس کو معاف کر دینا کار ثواب ہے۔ تو غصہ آنے پر ذہن بنائے کہ کیوں نہ میں معاف کر کے ثواب کا حقدار بنوں، اور ثواب بھی کیسا زبردست، سبحان اللہ۔ یہ المعجم الاوسط للطبرانی حدیث نمبر ہے 1998۔ قیامت کے روز اعلان کیا جائے گا، جس کا اجر یعنی ثواب بدلہ، جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ کہے گا ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا، مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے، دے لطف میری جان کو سوزو گداز کا۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غصہ زائل کرنے کے مختلف طریقے جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول صفحہ نمبر 208 پر بھی لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ لکھا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر قدرت میں غور کرے کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب فرمائے گا، کیونکہ انسان قیامت میں عفو درگزر کا زیادہ محتاج ہوگا۔ اس لیے حدیث قدسی میں آیا، اے ابن آدم جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کر لیا کر، میں تجھے اپنے غضب کے دوران یاد رکھوں گا، اور ہلاک ہونے والوں کے ساتھ
تجھے ہلاک نہ کروں گا. دوسرا طریقہ یہ لکھا ہے کہ بندہ خود کو سامنے والے کے انتقام لینے سے ڈرائے کہ اگر کوئی شخص اس سے انتقام لینے پر مسلط ہو جائے، اس کی عزت داری کرے، اس کے عیوب کو ظاہر کرے اور اس کی مصیبت پر خوشی کے اظہار وغیرہ جیسے دشمنانہ افعال کرے تو اس پر کیا گزرے گی؟ یہ وہ دنیاوی مصیبتیں ہیں جس سے آخرت پر کامل بھروسہ نہ کرنے والے کو بھی چاہیے کہ ان سے غفلت نہ برتے. تیسرا طریقہ، انسان غصے کی حالت کی بری صورت میں غور کرے کہ شکل کیسی بکھر جاتی، کیسا انسان جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، بعض اوقات چہرہ ایسا غصے میں عجیب و غریب بن جاتا ہے، اور اپنے نزدیک غصے کی قباحت اور غضب ناک شخص کی کاٹنے والے کتے سے مشابہت کا تصور و خیال کرے. تو غصے کی حالت میں تو کاٹنے والا کتے کے جیسا بن جاؤں گا. اور بردبار شخص، متحمل شخص، صابر شخص، صبر کرنے والا، سبحان اللہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء رحمہم اللہ تعالی سے مشابہت، اس کی مشابہت اس میں، اس پر غور کرے اور پھر ان دونوں مشابہتوں کے فرق میں غور و فکر کرے کہ مجھے کیسی مشابہت اختیار کرنی، کاٹنے والے کتے کی طرح، یا مجھے انبیاء کی مشابہت اختیار کرنی، اولیاء کی مشابہت اختیار کرنی. چوتھا طریقہ یہ ہے غصے کو زائل کرنے کا، غصے کو رفع کرنے کا، غصے کو دور کرنے کا، کہ انسان غصے کو ابھارنے والی شیطانی وسوسے پر کان ہی نہ دھرے. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ اس نے تیری بات نہیں مانی، حالانکہ تجھ سے عمر میں چھوٹا ہے، تیرا بیٹا ہے، تیرا شاگرد ہے، تیرا مرید ہے، اس نے تیری طرف توجہ ہی نہیں کی، حالانکہ تیرا ماتحت ہے، تیرا ملازم ہے، تیرا مقروض ہے، یہ تو بچوں کی امی. اللہ اکبر. تو شیطان جو غصے پر ابھارتا ہے اس پر کان ہی نہ دھرے. اچھا، اب اگر ایسا نہیں کرے گا تو شیطان اسے لوگوں کے سامنے عاجز ظاہر کرے گا کہ تو عاجز ہے. تو یہ سوچے کہ اس کا غصہ اور انتقام اللہ تعالی کے عذاب اور اس کے انتقام سے کم تر ہے، کیونکہ غضبناک شخص کسی چیز کو اپنی چاہت کے مطابق دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالی کے ارادے پر نظر نہیں رکھتا، اور جو اس آفت میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ عز و جل کے غضب اور اس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو سکتا، جو کہ بندے کے غصے اور انتقام سے بہت بڑا اور سخت ہے. پانچواں طریقہ، وہ یہ عمل کرے شیطان مردود سے اللہ عز و جل کی پناہ چاہے اور اپنی ناک پکڑ کر دعا مانگے. وہ دعا کون سی ہے؟ ناک پکڑ کر اللہم رب نبی محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن. یا الہی عز و جل، اے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب عز و جل، میرا گناہ بخش دے، میرے دل کے غیظ کو دور فرما اور مجھے گمراہ کرنے والے فتنوں کی آماج گاہ سے نجات عطا فرما. یہ دعا حدیث پاک میں وارد ہوئی. پھر اسے چاہیے بیٹھ جائے، غصہ ختم نہ ہو تو لیٹ جائے، تاکہ اسے جس زمین سے پیدا کیا گیا ہے اس کے قریب ہو جائے، حتیٰ کہ وہ اپنی اصل کے حقیر ہونے اور اپنے نفس کی ذلت کو پہچان لے اور غصے سے پیدا ہونے والی حرکت اور حرارت سے پیدا ہونے والا غضب سکون پا لے. محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، بے شک غصہ دل میں دہکنے والا ایک انگارہ ہے. کیا تم غصہ کرنے والے کی رگیں پھولتے اور آنکھیں سرخ ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ لہٰذا جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اگر اس سے بھی غصہ زائل نہ ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو یا غسل کرے، کیونکہ آگ کو پانی ہی بجھاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں
غصے پر کنٹرول عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے حصول کے طلبگار ہیں، انہیں غصے پر قابو پانا چاہیے، کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محبت الہی کے حصول کا ذریعہ بتایا۔ جس کو غصہ آیا پھر بردبار ہو گیا، متحمل ہو گیا، صابر ہو گیا، تو وہ اللہ عز و جل کی محبت کا حقدار ہو گیا۔ آنسوؤں کا دریا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے۔ اس میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ارشاد لکھا ہے کہ مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں، اس لیے عفو درگزر سے کام لیا کرو، اللہ عز و جل تمہیں عزت عطا فرمائے گا۔ کنز العمال کی حدیث پاک، حدیث نمبر 7703، رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان، جہنم کا ایک دروازہ ہے جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ عز و جل کی ناراضی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ معجم الاوسط حدیث نمبر 1320، حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، جو اپنے غصے کو دور کر لے تو اللہ عز و جل اس سے اپنا عذاب دور فرما لیتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو اللہ عز و جل اس کی پردہ پوشی فرما دیتا ہے۔ تو جو اللہ کے عذاب سے بچنا چاہے وہ اپنے سے غصے کو دور کرے۔ کنز العمال حدیث نمبر 7706، ایک روایت میں ہے غصہ نہ کیا کرو کیونکہ غصہ فساد ڈالتا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان بن داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، غصے کی کثرت سے بچتے رہو، کیونکہ غصے کی کثرت بردبار شخص کے دل کو راہ حق سے ہٹا دیتی ہے۔ تو راہ حق سے وہ ہٹ جائے گا جو کثرت سے غصہ کرے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے۔ غصہ آ جاتا ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے، ورنہ پھر دنگا فساد، بھائیوں میں جدائی، میاں بیوی میں طلاق، آپس میں نفرتیں، قتل، مار دھاڑ، توڑ تاڑ، یہ کچھ ہوتا ہے۔ پھر گالیاں اور نہ جانے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور جوابی کارروائی لڑائی جھگڑے میں کرنے سے کیا حاصل۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے غصے پر کنٹرول نصیب فرمائے، ہمیں نرمی عطا فرمائے، صبر عطا فرمائے۔ یہ غصے کا علاج رسالہ بہت پیارا ہے، یہ پڑھ لیں گے نا تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا۔ بوستان سعدی کی ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے، آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، ایک نیک سیرت شخص اپنے ذاتی دشمنوں کا ذکر بھی برائی سے نہ کرتا تھا۔ جب بھی کسی کی بات چھڑتی اس کی زبان سے نیک کلمہ ہی نکلتا۔ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو سوال کیا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ یہ سن کر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، بلبل کی طرح میٹھی آواز میں بولا، دنیا میں میری یہی کوشش ہوتی تھی میری زبان سے کسی کے بارے میں کوئی بری بات نہ نکلے۔ نکیرین نے بھی مجھ سے کوئی سخت سوال نہ کیا اور یوں میرا معاملہ بہت اچھا رہا۔ نرمی، معافی، عفو درگزر اختیار کیجیے۔ غصہ ٹھیک نہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندر ماحول کیسے بنائیں گے؟
والد صاحب اپنے بچوں کے دلوں میں محبت کیسے پیدا کریں گے؟ غصہ ہی کرتے رہیں گے، ہر وقت غصہ دکھاتے رہیں گے، غصے میں بھرے رہیں گے۔ دعا کریں گھر کے اندر امن قائم ہو جائے، تو زبان کنٹرول کریں، بے جا جھاڑنے کی عادت کو ترک کریں، تو انشاءاللہ عز و جل گھر کے اندر اچھا ماحول ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ جو عوام میں مشہور ہے غصہ حرام ہے، یہ غلط ہے، یہ ایک غیر اختیاری امر ہے، غصہ آ ہی جاتا ہے، ہاں بے جا استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جامع صغیر للسیوطی حدیث نمبر 8997۔ جس شخص نے غصہ ضبط کر لیا باوجود اس کے کہ وہ غصہ نافذ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے دل کو سکون و ایمان سے بھر دے گا۔ تو غصہ ترک کریں گے، نافذ کرنے پر قدرت ہے، تو انشاءاللہ عز و جل دل میں سکون و ایمان بھر دیا جائے گا۔ کاش ہمیں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ اور چپ رہنے کے بہت فضائل ہیں۔ خاموش شہزادہ میرے شیخ طریقت کا رسالہ پڑھ کے دیکھیے، اس میں لکھا ہے، اور امیر اہل سنت سمجھاتے ہیں کہ آپ بول کر تو بارہا پچھتائے ہوں گے، خاموش رہ کر کبھی ندامت نہیں اٹھائی ہوگی۔ ترمذی شریف میں ہے من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اور یہ محاورہ بھی کیسا ہے، ایک چپ 100 کو ہرائے۔ تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جس کو غصہ آیا پھر بردبار ہو گیا، صبر کیا، تحمل کیا، تو وہ اللہ عز و جل کی محبت کا حقدار ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی محبت سے مالا مار کر دے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک حدیث نمبر 3490۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام یوں دعا کیا کرتے تھے، یہ دعا بہت پیاری لگتی ہے، میں اپنے لیے اور ہم سب اپنے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارے حق میں بھی یہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ اے میرے اللہ عز و جل، میں تجھ سے تیری محبت اور اس کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کی محبت کا سوالی ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے رب عز و جل، مجھے اپنی جان، گھر والوں اور ٹھنڈے پانی سے زیادہ اپنی محبت عطا فرما۔ رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلایا الہی، پلا جام ایسا پلایا الہی، امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت میں